رمضان المستبين جاء بالنور المبين۔ خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر قیام کرنے کی فضیلت اور قیام کرنے کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے خصوصیت کے ساتھ۔ اسی لیے سیام اور قیام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان یہ ماہ قیام بھی ہے، ماہ رمضان یہ قیام اللیل کا مہینہ بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں قیام اللیل کرنے کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دوں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں، رمضان کا روزہ رکھوں اور قیام کروں، اور رمضان کا قیام کروں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے آخری عشرے کے قیام کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے اور ترغیب دیتے تھے قیام کرنے کے لیے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ جو شخص رات میں قیام کرتا ہے امام کے ساتھ یہاں تک کہ امام نماز ختم کر دے یا سلام پھیر دے، تو اسے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے یا نماز ختم ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔